الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سید عبداللطیف کاظمی قادری المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک بار پتھر پر بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے کہ اس علاقے سے بادشاہ وقت اورنگزیب عالمگیر کا اپنی فوج کے ساتھ گزر ہوا۔ رات ہونے کی وجہ سے اورنگزیب عالمگیر نے فوج کو پڑھاؤ کا حکم دیا اور لنگر کی تیاری کا بھی حکم دیا۔ جب لنگر تیار ہوا تو اورنگزیب عالمگیر نے حکم دیا کہ تمام علاقے کی عوام کو بھی کھانے میں شرکت کی دعوت دی جائے۔ حکم کے مطابق لوگ کھانے کے لیے آ گئے اور کھانا شروع کر دیا۔ اسی اثنا میں چند سپاہی اورنگزیب عالمگیر کے پاس حاضر ہوئے اور شکایت لگاتے ہوئے کہا کہ ایک شخص نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ یہ سن کر اورنگزیب عالمگیر برہم ہوا اور بولا کہ جاؤ اور دوبارہ انہیں ہمارا حکم سناؤ۔ سپاہی چلے گئے اور تھوڑی دیر بعد جب لوٹے تو انہوں نے دوبارہ وہی جواب دیا، جسے سن کر اورنگزیب عالمگیر نے سپاہیوں سے کہا کہ ہم خود جا کر اس شخص کو ملنا چاہتے ہیں۔ جب اورنگزیب عالمگیر سید عبداللطیف کاظمی قادری المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پہنچا تو تحکمانہ انداز میں سید عبداللطیف کاظمی قادری سے مخاطب ہوا، کیا وہ تم ہی ہو جس نے ہمارا حکم ماننے سے انکار کیا؟ سید عبداللطیف کاظمی قادری المعروف امام بری سرکار نے جواب دیا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس پر اورنگزیب عالمگیر بولا، تم نہیں جانتے کہ ہم بادشاہ وقت ہیں، تم ہماری جاگیر میں موجود ہو؟ سید عبداللطیف کاظمی قادری نے جواب دیا، تم جو بھی ہو جاگیر صرف اللہ کی ہے۔ اگر تمہیں جاگیر دیکھنے کا بہت شوق ہے تو ہمارے ساتھ اس پتھر پر بیٹھو۔ جب اورنگزیب عالمگیر بیٹھا تو اسے اپنے چاروں طرف ہیرے جواہرات سے بنا دربار نظر آیا، اور وہ پتھر جس پر سید عبداللطیف کاظمی قادری المعروف امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیٹھے تھے وہ ایک بہت خوبصورت تخت کی صورت میں نظر آیا۔ تو اورنگزیب عالمگیر شاہ عبداللطیف کاظمی المعروف امام بری سرکار سے بولا، حضور مجھے معاف کیجئے گا، میں آپ کو نہیں پہچان پایا تھا، اس لیے آپ سے گستاخی کر بیٹھا تھا۔ یہ سن کر شاہ عبداللطیف کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اورنگزیب عالمگیر کو معاف بھی کیا اور اس کے حق میں دعا بھی فرمائی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔